अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज मुत्तहदा अरब अमारात की वजारत खारजा की तरफ से एक मुख्तसर बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक UAE ने अशरफ गनी को इंसानी बुनियादों पर अपने मुल्क में दाखिले की इजाजत दी है। दूसरी तरफ आज सराजुद्दीन हक्कानी के भाई अंस हक्कानी ने काबुल में साबिक अफगान सदर हामिद कारजाई और मुसालती काउंसिल के सरबरा अब्दुल्ला के दरमियान अफगानिस्तान में हुकूमत के क़याम के हवाले से बातचीत की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बामियान में हजारा रहनुमा अब्दुल अली मजारी के मुजस्मे को गिरा दिया गया था और ये ऐसे लीडर हैं जिन्होंने तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। बामियान में तालिबान की कई जो ग्रोह हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और एक तरफ हुकूमत साजी के लिए बातचीत हो रही है तो नाजरीन दूसरी तरफ तालिबान की तरफ से मुजस्मे गिराने जैसी कार्रवाइयां भी हो रही हैं। कल तालिबान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतकामी कार्रवाइयां नहीं होंगी, पर आज उन्होंने बल्ख की खातून गवर्नर सलीमा मजारी को हिरासत में ले लिया है। अगरचे तालिबान अफगानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में तालिबान को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। आज जलालाबाद में मुकामी लोग शहर के चौराहों पर कौमी परचम लगाते हुए नजर आए और जब उन्होंने लगाने की कोशिश की तो तालिबान ने उन पर फायरिंग कर दी, जिससे 3 शहरी हलाक हो गए हैं। नंगरहार और पंशीर में लोगों ने कौमी परचम के साथ मार्च किया सड़कों के ऊपर। तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि जंग खत्म हो गई है, लेकिन अफगानिस्तान के नायब सदर अमरुल्लाह साले ने कहा कि सदर गनी के मुल्क से चले जाने के बाद वो निगरान अफगान सदर हैं और ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। फ्रांसीसी जरीदे के मुताबिक अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद शाह मसूद ने भी पंशीर में तालिबान के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला कर लिया है। क्या वाकई अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई है या फिर कोई नया खेल शुरू होने वाला है? हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर अहमद खान, जो काबुल में पाकिस्तान के सफीर हैं। एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया। सर, ये जो आवाजें आ रही हैं पंशीर से आ रही हैं, फिर नंगरहार प्रोविंस में हमने देखा कि क्या हुआ, वहां पे भी एक मार्च हुआ। हम क्या समझें कि द वॉर इज नॉट येट ओवर, जंग अभी खत्म नहीं हुई। कुछ आवाजें जिस तरह अमरुल्लाह साले और अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं वो इतनी ताकत रखते हैं कि एक रेजिस्टेंस दे सकते हैं। देखिए, बात यह है कि 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान की पेशकदमी के बायस तालिबान जब काबुल के दहाने पर पहुंच गए, उसके बायस गुज़िश्ता अफगान हुकूमत तहलील हो गई, तो यहाँ पर एक खिला या वैक्यूम पैदा हो गया। आज के ये गुज़िश्ता 2-3 रोज से पिछली हुकूमत जा चुकी है, नई हुकूमत नहीं है, तो इसलिए आपको एक खिला नजर आता है। अब इस खिला को पूरा करने का तरीका यही होगा कि एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो, एक स्मूथ पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो और उसके बाद एक परमानेंट सेटअप की तरफ जाया जाए, परमानेंट पॉलिटिकल सेटअप। वो सेटअप इंक्लूसिव होना चाहिए। ये बात गुज़िश्ता 40 साल या 79 से अगर आप अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखें, साबित हो चुकी है कि सियासी मुफाहमत जिसमें सब ग्रुप, सब तबके, अफगानिस्तान के एथनिक तबके शामिल हों, जब तक उन पर मुश्तमिल एक हुकूमत ना बने, अमन देर पा अमन नहीं आ सकता। इसलिए जो भी अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, अगर वो इंक्लूसिव होगा, उसमें ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट होगी, उसमें इंटरनेशनल नॉर्म्स की रिस्पेक्ट होगी, टॉलरेंस होगी, एक लोगों को आजादी का आंसर होगा, तो वो देरपा होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली मुख्तलिफ लोग इसके खिलाफ आवाज भी उठाएंगे और एक मुज़ाहमत का सिलसिला जारी रहेगा। जी एम्बेसडर साहब, कुछ बातें आपने कही हैं, लेट्स फ्लैश देम आउट, क्योंकि ये बात समझने की जरूरी है कि ये बात अच्छी तरीके से समझ लें, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। जब आप कहते हैं स्मूथ ट्रांजिशन, तो क्या मुराद है? क्योंकि तालिबान तो कह चुके हैं कि जी हम किसी भी इंटरिम गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते कि कोई इंटरिम गवर्नमेंट बने। तो स्मूथ ट्रांजिशन क्या होगी? क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने धावा बोला, कब्जा किया काबुल के ऊपर और कहा कि जी अब हुकूमत हमारी हो गई। देखिए, जब ये सियासी अमल चल रहा था और तकरीबन ये राब्ते गुज़िश्ता 2 साल से जारी थे, इसमें बहुत डिस्कशंस हो रही थी अफगानिस्तान के एक सियासी मुस्तकबिल के बारे में, तो ये इस बात पर इत्तफाक था
کہ افغانستان کے اندر ایک سیاسی مفاہمت ہوگی. اس بات پر اتفاق تھا کہ افغانستان کے کانسٹیٹیوشن پر مختلف پارٹیز اتفاق نہیں کرتی, اس لیے ایک نیا کانسٹیٹیوشن ترتیب دیا جائے گا, اور پھر ایک فیوچر سیٹ اپ جس میں تمام افغانستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کو شامل کیا جائے اور وہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کے بھی مطابق ہو. اس تک پہنچنے کے لیے ایک پولیٹیکل ٹرانزیشن یا فریم ورک کی ضرورت ہوگی. اب امیڈیٹلی ایک حکومت, ابھی تک کوئی حکومت بنی نہیں ہے, طالبان بھی اپنی کنسلٹیشنز کر رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ وہ جو بھی اس وقت ایک حکومت بنائیں گے وہ آگے انکلوسیو سسٹم تک آنے کے لیے مددگار ہوگی. اس وقت چونکہ یہ آپ نے خود بتایا کہ چونکہ لیڈرز ان کے انگیجڈ ہیں, انس حقانی صاحب نے آج یہاں کے افغانستان کے مین لیڈرز جو ہیں عبداللہ, حامد کارزئی اور گلبدین حکمتیار سے ملاقات کی ہے. تو ہمیں میرا خیال ہے بھی انتظار کرنا چاہیے کہ یہ کس سمت میں ان کی نیگوسیشنز جاتی ہیں اور کس قسم کی طالبان جو ہیں وہ حکومت بنانے کا یا سٹرکچر بنانے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں. اس وقت ابھی تک کابل میں کسی قسم کی کوئی سینٹرل سٹرکچر موجود نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا فیز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی ہم ایک حکومت تحلیل ہو چکی ہے اور دوسری حکومت نے تشکیل ہونا ہے اور ہم اس کے درمیان کے پیریڈ میں ہیں. امبیسڈر صاحب, obviously elections are out of the question. یہی لگ رہا ہے کہ الیکشنز تو نہیں ہوں گے. دیکھیے یہ جو ہے نا, ہم نے جو سیاسی نظام جو بھی افغانز لائیں گے, چاہے وہ ٹرانزیشن کا ہو, چاہے وہ ایک مستقل سیاسی جو مستقبل کا جو سیاسی نظام ہے, اس میں ہماری پوزیشن شروع سے یہ رہی ہے کہ یہ افغانز نے آپس میں ایگری کرنا ہے. وہ جس سسٹم پہ بھی ایگری کرتے ہیں وہی افغانستان میں نظام دیرپا ہوگا, اور جو وہ نظام جو افغانستان کے عوام کو قابل قبول ہوگا. اس میں کس طرح رسپیکٹ فار ہیومن رائٹس کو لایا جائے, کس طرح تمام طبقات کی, تمام ایتھنک جو گروپس ہیں افغانستان میں ان کی شمولیت کو لایا جائے, کس طرح ڈیموکریسی کو لایا جائے, الیکشنز کے نظام کو لایا جائے, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. کیونکہ افغان لیڈرز نے, طالبان نے اور دیگر افغان لیڈرز میں ابھی تک ان چیزوں پر اتفاق نہیں ہے. اور ہماری کوشش ہے, جیسے ہم ایکسٹینڈڈ ٹروئکا میں بھی شامل ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے, یو ایس, رشیا, چائنا اور پاکستان, ہماری کوشش ہے کہ نظام ایسا ہونا چاہیے جو تمام افغانز کو بھی ایکسیپٹیبل ہو اور انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کے بھی مطابق ہو. امبیسڈر صاحب, یہ بتائیے کہ جو اس وقت یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ناردرن الائنس کا جو وفد پاکستان آیا ہوا ہے, 15 کو وہ آئے تھے, 18 کو انہوں نے ویسے جانا تھا مگر گئے نہیں. ہم نے کوشش کی کہ ان سے انٹرویو کریں مگر ہمیں ایکسس نہیں دیا گیا کسی وجہ سے. بہرحال اس کے اندر صلاح الدین ربانی صاحب ہیں, احمد ضیاء مسعود, احمد شاہ مسعود کے بھائی ہیں, احمد ولی مسعود بھی ہیں, وہ بھی بھائی ہیں احمد شاہ مسعود کے. تو کافی بڑے نام, سابق نائب صدر افغانستان کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, ان میں سے کچھ جو ہیں ایمبیسڈرز بھی رہ چکے ہیں. یہ پہلے سے ہی پلان تھی میٹنگ کہ یہ جب طالبان نے قبضہ کیا کابل کے اوپر تب یہ طے شدہ ہوئی؟ نہیں, یہ میٹنگ منیز پہلے سے پلان تھی. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ماہ 16 سے 18 جولائی تک ہم ایک افغان پیس کانفرنس پلان کر رہے تھے, اور اس میں یہ تمام لیڈران شامل تھے. کچھ اور لیڈران بھی تھے جن کو ہم بلا رہے تھے, لیکن اس وقت کی حکومت نے اس کانفرنس کے انعقاد پر, پاکستان میں انعقاد پر اعتراض کیا تھا, آمادگی کا اظہار نہیں کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا اسے پوسٹ پون کر دیں, تو ہم نے پوسٹ پون کر دی تھی. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ کوششیں جاری رکھی, گو کہ اس کے بعد افغانستان میں ڈیولپمنٹس اس طرح تھیں کہ طالبان آہستہ آہستہ مختلف علاقوں پر اپنا قبضہ بڑھا رہے تھے. تو ہم نے پھر بھی کوشش کی کہ ان تمام لیڈران کو بلایا جائے اور ان کے ساتھ ایک مستقبل کے دیرپا نظام میں ان کی کیا ایسپریشنز ہیں, ان کی کیا
उम्मीदें हैं उनसे एक्सचेंज ऑफ व्यूज किया जाए। जी, वो इत्तेफाक से टाइमिंग कुछ ऐसा हो गया कि वो उन दिनों क्या बना, ये डेट्स तय थी 15 से 18 तक। जी, हमने तो इंटरव्यू आज स्केड्यूल किया हुआ था मगर वो नहीं हो सका, एक्सेस नहीं मिला, मगर बहुत सारे अहम सवालात उनसे करने थे, वो आपसे भी करूंगी। वो ये है कि जी, जब आप कहते हैं कि तालिबान को एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी है और उसके अंदर पाकिस्तान का भी यही मौकफ है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनानी है, तो इस वक्त तालिबान जो है प्रेसिडेंशियल पैलेस काबुल के अंदर मौजूद हैं। अब वो इस पोजीशन में हैं कि वो देने की पोजीशन में हैं। वो कितना कुछ देने को तैयार है एम्बेसडर साहब, आप उनके साथ बराह रास्त बातचीत भी करते रहे हैं, दोहा में भी आपके उनके साथ राब्ते रहे हैं। हाउ मच आर द तालिबान विलिंग टू गिव? देखें, तालिबान ने इस दफा जो उनके तालिबान के माजी में जो उनकी हुकूमत थी 1990s की, उसमें इंक्लूसिविटी नहीं थी। इस दफा जो जितने भी उनसे सियासी पीस प्रोसेस में जितनी भी एंगेजमेंट हुई, उन्होंने हमसे भी, यानी हमसे मुराद है कि एक्सटेंडेड ट्रोइका के कंट्रीज से भी और इंटरनेशनली भी आपने उनकी एंगेजमेंट इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से देखी। उन्होंने हर जगह यही कहा कि वो एक इंक्लूसिव सेटलमेंट, इंक्लूसिव इस्लामिक, वो मैं समझ गई हूँ, मगर इंक्लूसिव से क्या मुराद होगा एम्बेसडर साहब? देखिए, इंक्लूसिव का मतलब ये है कि मैं 1% दे दूं, इंक्लूसिव का मतलब ये भी है कि मैं 20% दे दूं। आई मीन, व्हाट विल एवरीबडी सेटल्ड एट? ये जो नॉर्दर्न अलायंस है उनकी भी कोई रेड लाइंस होंगी, अब्दुल्ला की भी कोई रेड लाइंस होंगी, आपकी क्या असेसमेंट है? मेरा ख्याल है चूंकि ये उनकी अभी नेगोशिएशन इन्हीं चीजों पर जारी हैं, तो ये तफसीलात मेरा ख्याल है कि अगले चंद हफ्तों में वाज़ेह होंगी कि किस किस्म के शेयर पे या किस किस्म की शमूलियत पर इत्तफाक है और किस किस्म की शमूलियत पर इत्तफाक नहीं है। तो ये चीजें मेरा ख्याल आने वाले चंद हफ्तों में वाज़ेह होंगी। पाकिस्तान दीगर जो अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक है, तमाम हमसाया ममालिक वो एक पेज पर हैं। उनका एक ही ख्याल है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पर अगर गवर्नमेंट होगी तो वो शायद देर पा नहीं होगी, सस्टेनेबल नहीं होगी। तो इसलिए हम तमाम नेबरिंग कंट्रीज का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का यही उनके साथ, तमाम अफगान लीडर्स के साथ, तमाम अफगान ग्रुप्स के साथ और पिछली हुकूमत के साथ भी हमारा यही एक तकाजा था, एक इसरार था कि आप एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जाएं, तालिबान भी शामिल हों, दीगर तबकात भी शामिल। ये आप एक ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक मुझे दे रहे हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट की आप बात करते हैं। मुझे पता है कि इसके खदोखाल आपने थोड़े बहुत डिस्कस किए हैं, चाहे वो नॉर्दर्न अलायंस के साथ हों जो एक वफ्द की सूरत में इधर पाकिस्तान आए हुए हैं, चाहे वो तालिबान के साथ हों। तो इस सूरत में मुझे पता है आप कहते हैं कि ये अफगानियों ने ही करना है, मगर व्हाट वुड द वर्ल्ड लाइक टू सी, व्हाट वुड पाकिस्तान वांट टू सी? नहीं, हमने तो देखें उसके साथ पाकिस्तान की पॉलिसी और मेरे ख्याल दीगर नेबर्स हमसाया ममालिक की पॉलिसी ये है कि हम उनके साथ ब्रॉड प्रिंसिपल्स पे हमारा फोकस है। ब्रॉड प्रिंसिपल्स में जैसे मैंने बताया, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स है, तमाम तबकात की शमूलियत है, इंक्लूसिविटी है, डेमोक्रेसी का किस तरह उसमें शामिल होगी। लेकिन जो डिटेल्स हैं, उनकी स्पेसिफिक्स हैं, किसी भी ट्रांजिशन की या किसी भी फ्यूचर गवर्नमेंट की, उसमें हमारी बहुत क्लियर पोजीशन है कि हम उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहते और मेरा ख्याल है दीगर ममालिक भी नहीं करना चाहते। आप ना ये चाइना से सुनेंगी ना रशिया से सुनेंगी। नहीं, कता कलामी माफ एम्बेसडर साहब, एक चीज के ऊपर पाकिस्तान का वाज़ेह पोजीशन तो मुझे नहीं मालूम, मगर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की वाज़ेह पोजीशन है और ट्रोइका की भी मेरा ख्याल है वाज़ेह पोजीशन उसके ऊपर है, और वो यही है कि इंसानी हकूक की पासदारी होगी और खवातीन को काम करने और स्कूल जाने की इजाजत होगी। मगर जब तक कल तालिबान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे ये सवाल किया गया था और एक खातून रिपोर्टर ने किया था कि क्या हम काम करने जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो शरिया के मुताबिक होगा वो हम करेंगे। माजी में जो उनकी इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया है उसके अंदर तो खवातीन को कोड़े भी पड़े हैं, स्कूल बंद भी हुए हैं, खवातीन काम पे भी नहीं गई, तो अभी तक वो वेग हैं, वो वाज़े तौर पे अपनी पोजीशन इस पे नहीं करे, जिसकी वजह से आज जहां बैठे हैं काबुल में वहां पे गैर यकीनी सूरत हाल है, खवातीन घरों के अंदर बंद हैं। सो तालिबान का इसके ऊपर कोई वाज़े पोजीशन क्या है? व्हाट आर दे टेलिंग यू?
دیکھیں منیزہ، سیاسی طور پہ تو طالبان کی لیڈرشپ نے ایک بڑی واضح پوزیشن دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بارہا کہا ہے کہ وہ عورتوں کو، ویمن کو اپنے رائٹس ایکسرسائز کرنے دیں گے. آف کورس یہ وہ یوز کرتے ہیں کہ ان کی ثقافت، کلچر اور ریلیجس انجنکشنز کے مطابق، لیکن جہاں تک اب ان رائٹس کا کسی بھی فیوچر سسٹم میں ٹرانسلیٹ ہونے کا تعلق ہے، وہ اب جو نظام وضع ہوگا اس کے بعد ہی کلیئر ہو سکے گا کہ اس میں کس قسم کے. ابھی کل بھی جو انہوں نے طالبان نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں یہ بات واضح کی ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ رسپیکٹ فار ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، ان کی ایشورنس اگلے نظام میں بہت ضروری ہوگی، اس نظام کو دیرپا بنانے کے لیے. یہ ہماری بڑی واضح پوزیشن ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو اس وقت طالبان کے جو انیشل سٹیپس ہیں، جس کے اندر انہوں نے عبدالعلی مزاری کا ایک مجسمہ ہے بامیان میں، اس کو بھی تباہ کیا، پھر جو بلخ کی گورنر ہیں سلیمہ مزاری، ان کو بھی انہوں نے جو ہے اریسٹ کیا، یہ ایک اچھے سائنز ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ٹالرنس کا، تمام سائڈز کو ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایک سیاسی نیگوسیشنز کے عمل کو اس فیز میں، جبکہ بہت ہی کریٹیکل یا کروشل فیز ہے، جبکہ اس وقت کوئی حکومت موجود نہیں ہے، ان تمام نارمز کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کی برداشت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ورنہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کو پتا ہے کہ 1990s میں افغانستان نے سول وار اور بہت ہی برے حالات دیکھے ہیں، اور نہ افغان عوام آج کے اس طرف جانا چاہتے ہیں، نہ افغانستان کے نیبرز یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں کسی طرح سے اس قسم کی سمت ہو. اور یہی ہم افغانستان میں تمام سائٹس کو، خواہ وہ طالبان ہوں یا دوسرے لیڈرز ہوں، ان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر طالبان اسی صورت میں آئے جس طرح کہ 90 کی دہائی میں آئے تھے، تو پھر اس کا خدشہ ہے کہ افغانستان پھر سے سول وار کی طرف جا سکتا ہے. دیکھیے، اگر یہاں پہ ایک انکلوسو گورنمنٹ ہوگی، اگر یہاں پہ رسپیکٹ فار ہیومن رائٹس ہوں گے، اگر یہاں پہ ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوگی تو افغانستان امن کی طرف جائے گا. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو بدامنی بڑھنے کا خدشہ ہے، ٹیررسٹ گروپس کی یہاں پہ لیے سپیس بھی پیدا ہو سکتی ہے، آپس میں بھی مختلف گروپس جو ہیں وہ حکومت کی مزاحمت میں آ سکتے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ تو بڑی بات سب پہ عیاں ہے کہ اگر ایک انکلوسو سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی افغانستان میں تو وہ دیر پا امن کی طرف جائے گی. اس میں بڑی کلیئرٹی ہے میرا خیال. امبیسڈر صاحب، لاسٹ کوشچن بالکل مجھے یہ بتائیے کہ بہت سارے پاکستانی اس وقت افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہمارے کچھ صحافی بھی ہیں، اس کے لیے جو ایمبیسی ہے وہ کیا بندوبست کر رہی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو ایویکویشن کا یا پاکستانیوں کو اور یہاں سے کافی سارے افغان اور فورن نیشنلز کو نکالنے کا جو عمل وہ بائی ایئر شروع کیا تھا، اس میں تھوڑی سی رکاوٹ آئی. 2-3 فلائٹیں سنڈے کو چلی تھی، لیکن اس کے بعد امریکنز نے ایئرپورٹ کا کنٹرول چونکہ خود سنبھال لیا تھا اپنے لوگوں کی ایویکویشن کے لیے، تو وہ اس میں ابھی تک سویلین فلائٹس دوبارہ شروع نہیں ہو سکی. اور آپ نے کچھ پینفل واقعات بھی دیکھے ہوں گے جب لوگ جہاز سے لٹک کے اور گرے اور ان کی شہادتیں ہوئیں. تو اس کے بعد سے ہم نے پاکستانیوں کو نکالنے کے لیے بائی روڈ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے. ہم نے کوئی 150 کے قریب لوگوں کو بائی روڈ آلریڈی واپس بھیج دیا ہے. اب ہمارے پاس تقریباً 100 کے قریب لوگ ہیں پاکستانی، ان کو ہم نے ایمبیسی میں کچھ کو رہائش بھی دی ہے جو سمجھتے تھے کہ ان کو خطرہ ہے، اور ہم ان کو بھی بائی روڈ واپس بھجوائیں گے. اور اس کے علاوہ کچھ اور جو لوگ رہ گئے ہیں جس میں صحافی بھی ہیں، وہ جانا چاہتے ہیں بائی ایئر. میرا خیال ہے کل سے آج ایک شام کو PIA کی اسپیشل فلائٹ گئی ہے جس میں ہم نے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک اور ان کے لوگوں نے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے چارٹر کی ہوئی تھی وہ فلائٹ، وہ آج واپس چلی گئی ہے، لے گئی ہے لوگوں کو. تو کل سے میرا خیال ہے کہ جو باقی جو کچھ جرنلسٹ بھی رہ گئے ہیں، کیونکہ ان کو بائی ایئر بھیجنا ضروری ہے، تو ہم ان کو کل سے یہ عمل شروع ہو جائے گا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے بحفاظت واپسی کا بندوبست کریں گے یہاں سے. اور آپ کا اندازہ کیا ہے کتنے پاکستانی اس وقت پھنسے ہوئے ہیں افغانستان میں؟ اس سے میں نے بتایا نا کہ 250 سے زیادہ تھے، لیکن 150 اس میں سے واپس چلے گئے ہیں. اب تقریباً 100-125 کے قریب ہوں گے. اور جب یہ
اور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ ہوں جو کہ ابھی تک جنہوں نے ہمیں اپروچ نہیں کیا، تو تقریباً 100-150 کے قریب لوگ ہوں گے جو ہمیں مزید جن کا انتظام کرنا ہوگا۔ امبیسڈر صاحب، بہت سارے ایسے افغان ہیں جن کے پاس پاکستانی ویزاز ہیں، مگر پاکستان کی پوزیشن یہ رہی ہے کہ ہم کسی قسم کے ریفیوجیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب سچویشن ایسی بن گئی ہے، اور اگر حالات اور مزید بگڑتے ہیں، لوگ ڈیسپریٹ ہیں، وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا ہم اپنے بارڈر کھولیں گے؟ اور جن لوگوں کے پاس پاکستانی ویزاز ہیں ان کے لیے ہم ٹریول الاؤ کریں گے ٹو پاکستان؟ دیکھیں، یہ جو اس وقت خصوصی طور پہ اس ہفتے کے شروع میں جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس میں وزیر اعظم کی جانب سے، حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم افغانز جو پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کو بھی خصوصی طور پہ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ہم نے بہت لوگوں کو ویزاز ایشو کیے بھی ہیں، اور خاص طور پہ بہت سی آرگنائزیشن سے متعلقہ افغانز، میڈیا بھی ہے اس میں شامل، رائٹرز، AFP، کہ اگر وہ ری لوکیٹ ہونا چاہتے ہیں پاکستان میں تو ہم نے ان کو ویزاز دیے ہیں۔ اب ان کو لے جانے کا عمل بائی ایئر ہوگا، کیونکہ تورخم پہ بارڈر جو ہے وہ بند ہے پریکٹیکلی بیکاز آف دا کووڈ ریسٹرکشنز، تو اس میں سے ہم صرف بیمار لوگوں کو، جن کو صحت کے مسائل ہیں، ان کو بھیجتے ہیں افغانوں کو۔ باقی افغانز جو آئیں گے ان کو ہم ویزے دے رہے ہیں، لیکن وہ بائی ایئر آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ امبیسڈر منصور، اٹس اے ریئل پلیجر ٹو ہیو یو آن مائی شو۔ آپ نے ہمیں براہ راست کابل سے جوائن کیا اور بڑی اہم انفارمیشن انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی پوزیشن یہی ہے کہ افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو حکومت بننی چاہیے، جس کے اندر طالبان اور باقی جو فریق ہیں، جس کے اندر ناردرن الائنس بھی ہیں، عبداللہ چیف نیگوشیٹر ہیں، ان کا بھی شیئر ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر افغانستان بدامنی کی طرف جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو پھر پورے خطے کے اوپر اس کا براہ راست اثر پڑے گا، جو پاکستان نہیں چاہتا۔ ناظرین، ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں، سپاٹ لائٹ ہوگی افغانستان کے اوپر، اور آپ کو ملائیں گے ایک بہت ہی خاص خاتون سے جن کا نام ہے استاد سارا، مزار شریف میں ٹیکسی چلاتی ہیں۔ ملائیں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ طالبان بدلے یا نہیں بدلے، پر افغانستان کی خواتین بدل گئی ہیں۔ یہی آوازیں افغانستان کی بہادر عورتوں کی طرف سے آ رہی ہیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ عورتوں کو آزادی سے کام کرنے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر نہ کرنے دیا گیا تو بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو اپنے خاندان کی واحد کفیل ہیں، جیسے کہ استاد سارا، جو مزاروں کے شہر مزار شریف میں ٹیکسی چلاتی ہیں۔ ان کو میں کچھ عرصہ پہلے ملی جب میں افغانستان سے رپورٹنگ کر رہی تھی۔ آج کے افغانستان میں خواتین ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، چاہے وہ میڈیا کی دنیا ہو یا سارا کی طرح ٹیکسی چلانا ہو۔ یہاں تک کہ افغانستان میں 277 خواتین ججز ہیں، یا ہوتی تھیں، چونکہ اب تو طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں افغانستان میں آج کی خواتین سے، جن کے لیے طالبان کی قدغنیں برداشت کرنا اب ممکن نہ ہوگا۔ سارا بہائی سے ملیے، افغانستان کی پہلی خاتون ٹیکسی ڈرائیور۔ یہ دن رات محنت کر کے اپنے خاندان کے 15 لوگوں کا پیٹ پالتی ہیں۔ 90 کی دہائی میں جب طالبان نے پہلی بار مزار شریف پر قبضہ کیا تو ان کے بہنوئی کو قتل کر دیا۔ پھر سارا نے اپنی بہن اور اس کے 7 بچوں کو پالنے کے لیے کام شروع کیا۔ سارا نے شادی نہیں کی، کیونکہ اگر کر لیتی تو اس کی بہن اور اس کے بچوں کا کون پیٹ پالتا۔ جب طالبان کا دور ختم ہوا تو سارا ایک اسکول میں پڑھانے لگ گئی، پر اس سے ان کا گزارا مشکل تھا۔ تب سارا نے فیصلہ کیا، ایک ڈرائیونگ لائسنس بنوایا اور اپنی زمین بیچ کر اس سے ایک گاڑی لی۔ جو خواتین کام کرنے کے لیے گھر سے نکلتی تھیں وہ سارا کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتی تھیں۔ اسی لیے سارا ٹیکسی ڈرائیور بن گئی اور بہت جلد پورے مزار شریف میں مقبول ہو گئی۔ جیسے جیسے ان کی خواتین کسٹمرز بڑھتی گئی اور ان کی مقبولیت بڑھتی گئی، ویسے ویسے ان کو معاشرے میں تنگ نظر طالبان عناصر سے دھمکیاں بھی ملتی گئیں۔ پر اب سارا اپنی پروان پہ تھی اور خواتین بھی اس کی ٹیکسی رائڈ سے خوش تھی۔ دنیا میں کہیں بھی ٹیکسی چلانا خطرے سے خالی نہیں، مگر یہاں پہ مزار شریف میں افغانستان میں استاد سارا نے خطرہ مول لیا ہے۔ سب ان کو استاد اس لیے کہتے ہیں چونکہ مزار شریف میں جو بھی
ड्राइव करता है, ड्राइवर होता है, उसको सब सारा ही कहते हैं। और रात को ये इधर मज़ार शरीफ के अंदर टैक्सी चलाती हैं और इसलिए चलाती हैं क्योंकि इनके घर के 15 लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इनके जो भाई थे उनको तालिबान ने पकड़ लिया था, उनको इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया था कि अब वो अपने दिमागी तवाज़ुन खो बैठे हैं। और उनकी जो बहन है उनके खामन को तालिबान ने एक रॉकेट से उड़ा दिया था, चूंकि ये यहाँ की इंटेलिजेंस सर्विस के मेंबर थे। तो सारा ये बताइए कि आप जो ये टैक्सी चलाती हैं, कोई आपको खतरा नहीं होता? आप अपने साथ हिफाजत के लिए कोई आला या कोई वेपन रखती हैं؟ من خاطر محافظت خود چیز ندارم، احساس خطر میکنم. چرا نمیکنم؟ به خاطر که مردم و محیط ما قدر خطرہ تو محسوس ہوتا ہے، لیکن میرے پاس کچھ بھی ایسا نہیں جس سے میں اپنی حفاظت کر سکوں. تهدید میکنن و تهدید هم میکنن. باز هم در میرے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ میں جو تھوڑا بہت کما لیتی ہوں وہ کرپشن کا پیسہ نہیں ہے، بلکہ میری محنت کا. میکنن و دولت ما مرا حمایت میکنه به حساب و ترس. کافی دفعہ مجھے خطرہ بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن کیا کروں، مجھے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. میکنن هر گپ سر میخورم، باز هم تقصیرانی خود ادامه میدم. سارا یہ کافی تنگ نظر سوسائٹی ہے، تو آپ کیسے یہاں پہ کام کر رہی ہیں اور اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ من به خاطر 15 نفر قربان 15 نفر کردم. اگر من یک نفر میں نے اپنی زندگی اپنی فیملی کے لیے وقف کر دی ہے. نفر خراب میشد، دخترش هم خراب میشد، بچیش هم خراب میشد. من هم مادر شدم، هم پدر شدم، هم اور خودم. مجھے فخر ہے کہ ان میں سے ایک وکیل بن چکا ہے اور ایک اکنامکس پڑھ رہا ہے. وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو رہے ہیں. آیندی خوب به دست آوردم که یکیش حقوق میخونه، یکی دیگهش اقتصاد میخونه. هر کدومش باسواد ساختم، در جامعه تقدیم کردم. زندگی یک نفر خراب. آپ کے جو کسٹمرز ہیں سارے ریگولر کسٹمرز ہیں، آپ نے کہا خواتین آپ کو بہت سپورٹ کرتی ہیں، تو کیا اب جتنے بھی کسٹمرز ہوتے ہیں ریگولر کسٹمرز ہوتے ہیں، لوئل کسٹمرز ہوتے ہیں؟ بله من صرف از خاطر خانم‌ها بیرون برام، من از خاطر مردان نبرآمدم. میں باہر خواتین کو سپورٹ کرنے کے لیے نکلی تھی کیونکہ ہماری سوسائٹی میں خواتین کا وہ مقام نہیں ہے. از خاطر خانم‌ها را میبرم. میل ڈرائیور تو بہت مل جاتے ہیں، خواتین ڈرائیور نہیں ہیں، اسی لیے میری زیادہ تر کسٹمرز خواتین ہیں. خاطر خانم‌ها، مردها تکسیران مردان. میرے پاس کافی اسٹوڈنٹ کسٹمر بھی ہیں جو یونیورسٹی جاتی ہیں اور میں انہیں پک اینڈ ڈراپ کرتی ہوں. اینجا برای من یا موتر یاد بتی حالا. اب میں کچھ خواتین ڈرائیورز کو بھی ٹرین کر رہی ہوں. 25 ایسی خواتین ہیں جن کو میں ٹریننگ دے رہی ہوں اور ٹیکسی ڈرائیور بن رہی ہیں. از 25 نفر 2 نفرش تکسی میکنه، باقی مانداش موترهای شخصی میکنه. جی. تو ناظرین آپ استاد سارا سے ملے، اور جب آخری بار میں استاد سارا سے ملی تو انہوں نے کہا کہ ان کا خواب ہے کہ وہ افغانستان کی پہلی آل ویمن مطلب خواتین کار ڈیلرشپ جو ہے وہ شروع کریں. اب ان خواتین کے خوابوں کا کیا ہوگا، یہی سوال ہم نے رکھا ہے. ہمارے ساتھ ہیں افغانستان اور پاکستان کی وائس آف امریکہ کی بیورو چیف عائشہ تنظیم، جو 2 دن سے حامد کارزائی کابل ایئرپورٹ پہ پھنسی ہوئی ہیں. عائشہ، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ایئرپورٹ کے کیا حالات ہیں؟ ہم نے دیکھا وہ تصویریں، کس طرح لوگ بھاگ بھاگ کے جو ہے فلائٹس پکڑ رہے تھے، انجن میں بیٹھ رہے تھے، پروں پہ بیٹھ رہے تھے. 4 سے زیادہ تو جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. کیا حالات ہیں اس وقت حامد کارزائی کابل ایئرپورٹ پہ؟ دیکھیں 2 دن سے تو میں ایئرپورٹ کے اندر ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے 3 ٹرائیز لگی، 3 دن لگے صرف اس کوشش میں کہ میں کسی طرح ایئرپورٹ میں داخل ہو جاؤں. پہلی 2 دفعہ تو میں داخل ہی نہیں ہو سکی کیونکہ ایئرپورٹ کے دروازے کے جتنے بھی گیٹس ہیں ان کے باہر اتنے ہزاروں لوگ جمع تھے، اور وہاں کراؤڈ میں بھی لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں. طالبان بھی کراؤڈ کنٹرول کر رہے ہیں، تو گن فائر بھی، AK-47 کی آوازیں آ رہی ہیں اور بہت برا حال ہے. بہرحال 2 دن پہلے میں ایئرپورٹ میں داخل ہو پائی بہت مشکل سے، لیکن آج سارا دن بہت زیادہ باہر سے گن فائر کی آوازیں آ رہی ہیں، جس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کراؤڈ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور لوگ بہت ڈیسپریٹ ہیں. میرے جو باہر ہمارے رپورٹرز ہیں انہوں نے بھی بتایا، میں نے خود بھی جو باہر لوگوں کے حالات دیکھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے، خواتین کو لے کے لوگ ایئرپورٹ کے باہر بیٹھ گئے ہیں، دن وہاں گزار رہے ہیں، راتیں وہاں گزارے کہ کسی طرح ایئرپورٹ کے اندر گھس جائیں. ان کا خیال ہے کہ ایک دفعہ وہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو گئے تو پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فلائٹ پہ وہ چڑھ پائیں گے. تو یہ ان کی ایک ڈیسپریشن کا عالم ہے کہ کسی طرح وہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو جائیں اور انہیں کوئی جہاز مل جائے. اور اسی ڈیسپریشن کی وجہ سے جو آپ نے تصویروں کا بتایا، اسی کی وجہ سے سویلین فلائٹ سسپینڈ بھی ہو گئی تھی. تو اب کئی دن سے تو فلائٹس ہی نہیں تھی، تو اب ہم امید کر رہے ہیں کہ کل شاید فلائٹس دوبارہ شروع ہو جائیں.
मगर आयशा, इधर पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, जो स्लेवरी के शैकल्स हैं, उनकी जंजीरें टूट रही हैं और किस तरह अफगानिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो एक करप्ट हुकूमत को बरतरफ कर चुके हैं। मगर जो वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है, हमने जो मनाजिर वहां के देखे हैं, किस तरह लोग वहां से किसी न किसी तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं, एक गैर यकीनी सूरत हाल है, लोग सहमे हुए हैं। लोग इसको इस तरीके से नहीं देख रहे कि जो स्लेवरी के शैकल्स हैं, जंजीरें हैं, वो उसको तोड़े हैं। जी, आज भी काबुल में सैकड़ों लोग जमा थे फ्रेंच और जर्मन एम्बेसी के बाहर, और वो डिमांड कर रहे थे इन एम्बेसी से कि आप हमें रेफ्यूजी स्टेटस दे के अपने अपने मुल्कों में ले जाएं। उसके अलावा अफगानिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है, जो प्रोग्रेसिव तबका है, उनमें से जिस से भी मेरी बात हुई है वो या तो अपने घरों में छुप के बैठे हुए हैं। एक बंदे से मेरी बात हुई जो एंटरप्रेन्योर है, पढ़ा लिखा है, उसने कहा मैं अपने घर में छुप के बैठा हूं। मैंने उससे पूछा कि तालिबान ने तो बड़े वादे किए हैं कि जनरल एमनेस्टी है, सबको आम माफी है, किसी को तंग नहीं किया जाएगा। उसने कहा हाँ वो तो ठीक है, तालिबान जब टेक ओवर करते हैं तो ऐसे ही बड़े कामली टेक ओवर करते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर उसका ये ख्याल था कि जब तालिबान का होल्ड मुल्क पे मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर हमें वो चेंज नजर आएगा जिसका लोगों को खतरा है, कि उसके बाद फिर वो घर घर जाके तलाशी लेंगे और पता करेंगे कि कौन कौन है। अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट काबुल में हमें वायलेंस की कोई ज्यादा खबरें नहीं मिली हैं, सिवाय इसके कि एक आध रिपोर्ट हमारे पास ऐसी जरूर है जो तालिबान घरों में गए हैं और लोगों को उन्होंने ढूंढने की कोशिश की है, खासतौर पे ऐसे लोग जिनका ताल्लुक स्पेशल फोर्सेस से था या मिलिट्री से था। कुछ एक आध लोगों का हमें पता चला है कि वो घर छोड़ के भागे हैं क्योंकि तालिबान उनके घर में दाखिल होने वाले थे या हो रहे थे। एक तो अफगान फोर्सेस को उन्होंने मारा भी है, आज कत्ल भी किया है। जी, मैं चूंकि आई एम सॉरी एयरपोर्ट के अंदर हूं तो मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी लिमिटेड है। मैं लोगों को कॉल कर करके जो कुछ जमा कर पा रही हूं वो मेरे पास है, लेकिन ये कि अभी तक तालिबान जो है वो एक हद तक, काफी हद तक जो उन्होंने पब्लिक वादे किए हैं उनको पूरा कर रहे हैं। कल से जो तुलो न्यूज चैनल अफगानिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट इफ नॉट द बिगेस्ट चैनल है, उसमें भी खवातीन एंकर्स ने भी दोबारा काम शुरू कर दिया। बिल्कुल, वो हमने कल दिखाया भी। मगर ये बताइए कि इस वक्त आप क्या सुन रही हैं जहां बैठी हुई हैं हामिद कारजाई काबुल एयरपोर्ट, उसको अमरीकी फोर्सेस ने अपनी तहवील में लिया हुआ है। मगर जिस तरह कि हमने आपको दिखाया कि किस तरह मज़ार शरीफ में उस्ताद सारा अपनी टैक्सी चलाती है, क्या तालिबान के अफगानिस्तान में उस्ताद सारा अपनी टैक्सी चला पाएगी? मुनीज़े, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान की सारी खवातीन ये सवाल कर रही हैं, और हो ये रहा है कि पहले दिन जब तालिबान आए थे तो सारे घरों में दुबक के बैठ गए थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आज जैसे सड़कों पे मेरी इतलात हैं खवातीन निकली बाहर, लेकिन ज्यादातर जो खवातीन निकली वो या तो बहुत बूढ़ी थी या बच्चियां थी। जो अब काबुल में हमें नजर आते थे जो है ना हुजूम यंग लड़कियों के कैफेज में बैठी हुई हैं, एक साथ कहीं जा रही हैं, हंस रही हैं, बोल रही हैं, वो अभी नजर आना शुरू नहीं हुए। और इसके अलावा दूसरा फर्क ये है कि जो भी खवातीन हमें सड़कों पे नजर आ रही हैं वो पूरी तरह कवर्ड है। उन्होंने अबाया पहने हुए हैं, उन्होंने हिजाब पूरे लिए हुए हैं, जो कि काबुल का अमूमी लिबास नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता अब वो वापस निकलना शुरू हुई है। मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता वो ट्राई करेंगी कि वो कहां तक जा सकती हैं। जैसे ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे खवातीन सवाल कर रही हैं तालिबान से कि आपकी शरिया की डेफिनेशन क्या है? आप जब कहते हैं कि मुझे शरिया के मुताबिक हुकूक मिलेंगे तो क्या मिलेंगे? क्या उसका मतलब है कि मैं जैसे पहले जिंदगी गुजारती थी, मैं नौकरी करती थी, मैं अकेली बाहर जाती थी, मैं शॉपिंग करने जाती थी, क्या मैं वो सब कर सकूंगी, या क्या आपकी शरिया कुछ और है? क्योंकि तालिबान इस मामले में बहुत वेग हैं, उन्होंने कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दी। और कल हमने उसके एक एग्जाम्पल देखा कि जब एक खातून रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या मैं काम कर सकूंगी कि नहीं, तो उन्होंने कहा हम सब कुछ शरिया के मुताबिक करेंगे। शरिया का नफाज जो है माजी में देख चुके हैं, इसलिए गैर यकीनी सूरत हाल है। जहां आप एयरपोर्ट पे बैठी हुई हैं, कितने लोग वहां पे फंसे हुए हैं, कितने लोग बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कितने पाकिस्तानी आपके साथ हैं? पाकिस्तानियों का तो मुझे ऑनेस्टली अंदाजा नहीं है कि यहाँ कितने हैं, क्योंकि मैं
एयरपोर्ट के जिस हिस्से में हूं मैं इस हिस्से में मैं सिविलियन साइड पे नहीं हूं, लेकिन ये कि सैकड़ों लोग एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको डिफरेंट एम्बसीज अफगानिस्तान से निकलवाने की में मदद कर रही हैं, निकलवाने की कोशिश कर रही हैं। बहुत सारे सहाफी हैं जो अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी इंटरनेशनल एनजीओ उनकी मदद कर रही हैं। और मुनीज़ा, इन जनरल लोगों का ये ख्याल है कि अभी वो अफगानिस्तान से निकल जाएं, वो देखेंगे अगले 3, 4, 5, 6 महीने में कि अफगानिस्तान उनके लिए महफूज है या नहीं। तालिबान के वादों से एंजाइटी का लेवल शायद थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन खत्म नहीं हुआ और लोगों को ये यकीन नहीं है कि जब तालिबान पूरी तरह अपना कब्जा मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि अभी तक आप देखिए इंतकाले इक़्तिदार नहीं हुआ। बिल्कुल। तो उस बाद फिर क्या होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, आपने हमें ज्वाइन किया और उम्मीद करते हैं कि आप जल्द काबुल से वापस इस्लामाबाद पहुंच जाएंगी। हमारी नजरें आपके ऊपर रहेंगी। नाजरीन, जिस तरह के आयशा तंजीम कह रही थी कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल है, लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और जो तालिबान के वादे हैं अभी तक पूरी तरीके से लोग इसके ऊपर एतबार नहीं कर रहे, अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त क्या असर होगा एक तालिबान हुकूमत का, ये भी हम सवाल रखेंगे, इस बात को भी देखेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, स्पॉटलाइट है अफगानिस्तान के ऊपर, मगर अब बात करेंगे कि जो अफगानिस्तान में नई सूरत हाल है इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा, बिलखसूस साबिक फाटा के इलाकों के ऊपर, इसलिए चूंकि ये ऐसे इलाके हैं जो अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर हैं, बॉर्डर करते हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर सेनेटर और फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब अफरासियाब खटक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया खटक साहब। मुझे ये बताइए कि आपकी अपनी क्या असेसमेंट है कि इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है क्या वो बन पाएगी, इसलिए क्योंकि अब ये भी आवाजें आ रही हैं पंजशीर से भी, जो हैं अमरुल्लाह साले, उन्होंने कहा है कि जी हम जंग लड़ेंगे तालिबान के खिलाफ। फिर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने भी कहा है कि हम अभी इधर ही हैं और जंग लड़ेंगे हम तालिबान के खिलाफ। इज दिस वॉर रियली ओवर? इट इज नॉट, अनफॉर्चुनेटली। बदकिस्मती से अभी तक ये किस्सा खत्म नहीं हुआ। आज होस्ट में मुजाहरे हुए हैं, जलालाबाद में मुजाहरे हुए हैं, परचम पे, झंडे पे, कौमी झंडे पे। लोगों का ख्याल है, आम लोग निकल आए हैं, उन्होंने कहा है कि ये कौमी झंडा है, किसी पार्टी या किसी हुकूमत का नहीं है, आप इसको क्यों उतार रहे हैं? तो इन्होंने इस पर गोली चलाई है, लेकिन लोग जो है मुकाबला करते रहे हैं। इसी तरह से आज कंदहार में 4 जो पुरानी मिलिट्री के कमांडर थे उनको इन्होंने एक्सिक्यूट किया है एक स्टेडियम में, एक मजमे के सामने तालिबान ने उनको कत्ल किया है। तो ये किस्से जारी हैं और मैं समझता हूं कि जिस तरह से तालिबान को लाया गया है, जिस तरह से पूरा अफगानिस्तान मिलिटरीली उनके हवाले किया गया है, इससे जो सियासी तवाज़ुन है वो बिगड़ गया है और वो जो एक ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बननी थी वो बन नहीं पाएगी। इससे गुजारे के तालिबान जो है वो अपनी शर्तों पे लोगों से बात करेंगे, तो वो बात कैसे होगी? तो मुझे नजर नहीं आता कि बहुत जल्दी ये किस्सा होगा या कोई क्रेडिबल हुकूमत बन पाएगी या नहीं। अमलन तालिबान ही की हुकूमत है और होगी। बाकी दिखावे के लिए अगर एक आध आदमी उसमें डाल देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई मौसर ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट अफगानिस्तान में इतनी जल्दी नहीं बन पाएगी। साथ ही अवामी सतह पे मुजाहमत जो है वो शुरू हो गई है। ये जो मैंने आज मुजाहरों की बात की है, देखें ना, कल अफगानिस्तान का कौमी आजादी का दिन है। ये 1919 में अफगानिस्तान ने आजादी अपनी हासिल की थी अंग्रेजों से। एक प्रोटेक्टोरेट था, उससे पहले दाखिली तौर पे आजाद था, लेकिन उसकी खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी अंग्रेजों के हाथ में थी। तो 19 अगस्त 1919 को अमानुल्लाह खान की सरबराही में अफगानिस्तान ने अंग्रेजों से मुकम्मल तौर पे आजाद होने का ऐलान किया था और इसको यौम इस्तिकलाल या यौम आजादी कहते हैं। लेकिन देखिए वो तालिबान मनाने को तैयार नहीं है। तो वो सारी चीजें जो कौमी शनाख्त का हिस्सा है, चाहे वो झंडा हो, कौमी तराना हो और या कौमी आजादी हो, उसको मानते नहीं है। तो अब आप देखिए ना, खुदा न खास्ता हम ये कैसे बर्दाश्त करेंगे अगर कल को कोई टीटीपी का वफद आके या हमारे पार्लियामेंट और हमारे प्रेसिडेंट हाउस से ये कौमी झंडा उतार ले और कोई और झंडा वहां टांग दे, तो जाहिर है कि हम कैसे कबूल करेंगे? तो यही हाल अफगानिस्तान में भी है। मगर इस बार तो तालिबान ने जो
افغان افواج ہے ان کو کہا ہے کہ جی ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ واپس اپنی نوکریوں کے اوپر آ جائیے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت طالبان کے کنٹرول کے اندر افغان افواج بھی ہیں, وہی افغان افواج جو امریکہ نے ٹرین کیے, جس کے اوپر وہ کہتے ہیں ٹریلینز آف ڈالرز انہوں نے جو ہیں خرچ کیے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ افواج ان کے ساتھ مل پائی ہیں. وجہ یہ ہے کہ طالبان کہنا ایک بات ہے, عمل کرنا دوسری بات ہے. جہاں کیمرہ ہو تو ان کے جو لیڈر ہیں یا اسپوکس پرسن ہیں وہ نرم باتیں کہتے ہیں, میٹھی باتیں کہتے ہیں, لیکن عملاً وہ لوگوں کو گھروں سے نکال رہے ہیں, سمرے ایگزیکیوشن اب تک کر رہے ہیں. اور پھر اس سے پہلے جو کیے ہیں انہوں نے اسپیڈ بوٹ تک میں, قندھار میں آج میں نے آپ سے کہا, قندھار شہر میں سول سوسائٹی کے لوگوں کو سمرے ایگزیکیوٹ کیا ہے. اسی طرح سے مالستان غزنی میں ہزارہ آبادی کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ہے. کابل میں بھی تشدد کے واقعات ہیں. تو یہ عمل سے ہوگا. جب لوگ دیکھیں گے کہ وہ عملاً یہ کام نہیں کر رہے, اصل میں یہ کہ وہ نہ پارٹی ہیں, اور انہوں نے پرانی ایڈمنسٹریشن اسٹیٹ کو بھی ایک طرح سے ہٹا دیا ہے, نئی بنی نہیں ہے. تو یہ ویکیوم جو ہے یہ پیدا کیا گیا ہے ان لوگوں نے جو طالبان کو پہنچا گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسی اتفاقی بات ہے یا یہ غلط فہمی ہے کہ افغان فوج نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا نقشہ بنایا گیا تھا کہ طالبان کو ایک ڈومیننٹ پوزیشن میں لایا جائے, نہ یہ کہ وہ کوئی پارٹنر ہوں یا اس کا حصہ ہو, بلکہ انہی کو اصل میں اقتدار جو ہے دلوانا مقصود ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, مجھے اندازہ ہے کہ وہ طالبان ہی کو اصل میں حکومت دیں گے. ان کے نیچے وہ شاید ایک سیکنڈری رول کے لیے لوگوں کو سپیس دیں, لیکن جو اسٹیٹ ہے, حکومت ہے, اس کو طالبان ہی نقشے کے مطابق, منصوبے کے مطابق چلائیں گے. مگر جو سپیس کی آپ بات کرتے ہیں, ظاہر ہے عبداللہ اور یہاں پہ جو ایک بڑا اہم وفد آیا ہوا ہے ناردرن الائنس کا, ان کے لیے کیا سپیس بنتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں؟ یہ کہ ناردرن الائنس تو تتر بتر ہو گیا نا جی. ناردرن الائنس کا ایک حصہ تو یہاں اسلام آباد بیٹھا ہوا ہے, اور ایک حصہ چھوٹا سا حصہ پنجشیر میں آپ نے ذکر کیا. عبداللہ صاحب جو ہیں وہ کابل میں ہیں. لیکن یہ دیکھیں, یہ بھی ذرا تعجب بات دیکھیں کہ یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں اور افغان حکومت ایک کولیشن گروپ بنانے کی باتیں اسلام آباد میں ہو رہی ہے. یہ بھی بڑی یعنی سیاسی طور پہ دانشمندی کی بات نہیں ہے. سارے لوگ کہیں گے کہ جیسے مجددی صاحب کی حکومت بنی تھی 1992 میں, جس کو لوگ کہتے ہیں میڈ ان پاکستان حکومت, اور وہ جا کے ناکام ہوئی ہے. اس طرح کی یہاں کی حکومت بنائیں گے. طالبان کے بارے میں تو لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو پاکستان نے سپورٹ کیا ہے اور بھیجا ہے یا اس کو لایا گیا ہے. تو اگر یہ دوسرے لوگ یہاں آ گئے ہیں کیونکہ یہاں سے حکومت کے میں شامل ہونے کی امید اسلام آباد میں زیادہ ہے, تو پھر تو دیکھیں یہ بات ساری کھل کر سامنے آتی ہے کہ سارا کھیل یہاں سے کھیلا جا رہا ہے. حکومت کی ویسے یہ اپوزیشن رہی ہے کہ جی ہم افغان لیڈ اور افغان اون جو ہے وہ سولوشن چاہتے ہیں, مگر یہ آپ نے ایک پوائنٹ جو ہے اہم ریز کیا کہ اگر یہاں سے ہی فیصلے ہونے ہیں تو پھر کیا ہوگا, یہ سوال آپ نے اٹھایا. براہ راست اثر کیا ہوگا؟ جو فارورڈ لکنگ وائسز ہیں, اے این پی کا آپ حصہ رہ چکے ہیں, ماضی میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح طالبان نے اے این پی کے آفیشلز کو سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے قتل کیا. اس کا کیا اثر ہوگا خیبر پختونخوا سابق فاٹا کے علاقوں پر؟ جی مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہماری یہاں پر حکومتیں یا ریاستی ادارے بالکل ایسے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں. دیکھیں نا, یہ پچھلے 3 ہفتوں میں یہ فاٹا میں, یہ پرانے فاٹا میں, ابھی تو فاٹا نہیں ہے, صوبے کا ایسا ہے, لیکن وہاں کیا ہوا ہے, کتنے حملے ہوئے ہیں اور کتنے لوگ مرے گئے. سیکورٹی کے لوگوں پہ ہوئے ہیں, عام لوگوں پہ ہوئے ہیں, لیکن نہ میڈیا پہ بحث ہوئی ہے, نہ حکومتی سطح پر وزیر اعلیٰ وہاں گیا نہیں ہے. اور یہ دیکھیں ابھی جو جیلوں سے رہا ہوئے ہیں طالبان کے وہاں پہنچنے پہ, تو خود ٹی ڈی پی کے بعض لوگوں نے کہا کہ 700 لوگ رہا ہوئے ہیں, لیکن اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, رہا ہونے میں لگتا ہے 2000 سے زیادہ ہے. وہ مولوی فقیر محمد جو باجوڑ کے تھے, جو ٹی ٹی پی کے بانیوں میں سے تھے, وہ رہا ہو گئے ہیں, وہ پہنچ گئے ہیں کنال اور وہاں سے شاید باجوڑ. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ہزاروں فائٹرز, ٹرین فائٹر جو وہ آئیں گے یہاں, اور انہوں نے پہلے سے جو ہمارے اضلاع ہیں, یہ جو ڈیویژن لائن کے قریب اضلاع ہیں فاٹا کے, ان کے اندر انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن, شیڈو ایڈمنسٹریشن کے ناموں کا اعلان کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, جیسے افغان طالبان نے افغانستان کے اندر کیا تھا. انہوں نے یہاں شیڈو انتظامیہ بنائی تھی, وہ انتظامیہ سنبھالنا چاہیں گے. اور یہ دیکھیں نا پاکستان کے اندر کتنی ایکسٹریمسٹ ہیں اور کتنی آرگنائز ہیں, وہ سو کال بینڈ آرگنائزیشن ہیں, اور ہم نے نیشنل ایکشن پلان پر تو عمل کیا نہیں, ایک انچ بھی عمل نہیں کیا. تو یہاں بھی ٹیک اوور کی وہ بات کریں گے, کوشش کریں گے. کل تک انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو فاٹا کے پرانے علاقے ہیں ان کو علیحدہ کریں گے. آج وہ ٹی ڈی پی کے سربراہ نے کہا کہ نہیں, وہ لاہور تک پہنچنا چاہیں گے. تو یہ دیکھیں نا, یہ تو ایک خطرہ
خود طالبانائزیشن کا خطرہ جو ہے جب ہم افغانستان میں کریں گے اور جائیں گے لوگ یہاں سے، کیونکہ مدرسے تو یہاں سے ہیں نا طالبان. مگر قطع کلامی معاف، جو باتیں ہماری ہوئی ہیں، جو بیک گراؤنڈ بریفنگز ہمیں دی گئی ہیں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا اس کو برداشت نہیں کرے گی، پاکستان اس کو برداشت نہیں کرے گا، اور یہ ایک کنڈیشن انہوں نے رکھی ہے طالبان کے اوپر کہ اگر آپ حکومت میں آئیں گے تو پھر آپ اپنی سرزمین کسی اور ملک کے اندر تباہی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور آپ خواتین کے حقوق کی اور انسانی حقوق کی پاسداری کریں گے. دیکھیے جی، یہ ہمارے پاکستانی ایک امریکہ بیسڈ ایکسپرٹ ہے، وہاں پی ایچ ڈی انہوں نے کی، اور اسفندیار میر صاحب بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں. ان کا مضمون دیکھیں 3-4 دن پہلے انہوں نے چھپا تھا کہ کیسے 1990s میں جب طالبان کی کنٹرول تھا افغانستان پہ، تو ان سے لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کو نکال دیں افغانستان سے، کیوں آپ یہ ان کو رکھا ہوا ہے وہاں. وہ کہتے نہیں، ان کو ہم کنٹرول کریں گے، اور اسامہ بن لادن سمیت سب کو انہوں نے کہا کہ یہاں ہوں گے تو کچھ نہیں کر سکیں گے، اور باہر چلے جائیں گے تو پھر دہشت گردی کریں گے. لیکن افغانستان سے بیٹھے بیٹھے انہوں نے کیا کیا کہ 4 براعظموں میں حملے ہوئے، اور وہ پرانی ساری جنگ جو ہے بین الاقوامی افغانستان میں آ گئی. تو اب بھی یہ کہنا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اگر نہیں چھوڑیں گے تو آپ نے رکھا ہوا کیوں ہے؟ وہ پکنک کرنے آئے ہیں افغانستان میں. تو یہ دیکھیں نا، یہ تو معقول باتیں نہیں ہیں. یہ تو میک بلیو اور کاک اینڈ بل سٹوریز، یہ اسپائی گیمز یہ ہوتی رہتی ہیں. یہ ہم جو تجربہ ہم نے کیا ہے اس سے بھی ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ جو TTP والے آ گئے ہیں، یہ کس نے چھوڑا؟ یہ کوئی افغان طالبان نے دروازے نہیں کھولے جیلوں کے، اور یہ جو 2000 سے زیادہ فائٹر TTP کے یہاں آ رہے ہیں، یہ کوئی کسی اور ملک کی ایجنسی آئی اس نے کیا. تو یہ دیکھیں نا، اگر ہم باتیں ماننے کو تیار نہ ہو، ڈینائل میں رہنے کو 40 سال سے ہم ڈینائل میں رہ رہے ہیں. 40 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے کچھ نہیں ہو رہا، اور 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں یہاں سے ہوتی ہیں، اور اس کا نقصان پاکستان کو بھی اٹھانا پڑتا ہے. اور 60,000-70,000 لوگ اگر مارے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی پالیسی کو نظر ثانی کرنا چاہیے. جو طالبان کے بارے میں پروجیکٹ ہے، جو ہمارا رویہ ہے، یہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا، طالبان سازی، طالبانائزیشن کا قصہ جب تک ہم چھوڑیں گے نہیں، پاکستان نارمل ملک نہیں بن سکے. ہم جیو اکنامک نہیں کر سکیں گے، سی پیک نہیں ہوگا، ٹورزم نہیں ہوگا، جیو اکنامک نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر افراز صاحب کھٹک صاحب. اور آپ کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس خطے نے آگے بڑھنا ہے، یہاں پہ ترقی ہونی ہے، یہاں پہ سی پیک ہونا ہے، تو یہاں پہ امن کی ضرورت ہے. اور اگر افغانستان خانہ جنگی کی طرف گیا تو پاکستان کے اوپر بھی براہ راست بڑے سنگین اثرات جو ہیں وہ ہوں گے. ناظرین، اسپاٹ لائٹ سے ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، مگر اسپاٹ لائٹ کے ٹویٹر ہینڈل کو ضرور فالو کریے گا. اس ہفتے کے لیے ہمارے پروگرام جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، مگر اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ہم اسپاٹ لائٹ جو ہے وہ رکھیں گے افغانستان کے اوپر، فوکس افغانستان کے اوپر رکھیں گے، اور آپ کو خبریں دیتے رہیں گے. منیزہ جہانگیر کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.